अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका मेज़बान आफ्ताब अहमद ख़ानज़ादा रोशनी के सफ़र में आपके साथ फिर हाजिर है। आएँ मिलकर रोशनी के सफ़र को और आगे बढ़ाते हैं। एक बात मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका और मेरा साथ अगर इसी तरह से जारी और सारी रहा तो आपको एक खुशहाल, कामयाब, पुरसकून, पुरुमीद इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। आएँ रोशनी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। तमाम मुफक्किर और फ़लसफ़ी जुर्म व गुनाह और बदी को जहालत का नतीजा करार देते हैं। उनका कहना है जब कोई फ़र्द किसी जुर्म या बदी का इर्तिकाब करता है तो उसकी वजह यह होती है कि उसकी मुनासिब तौर पर तालीम व तरबियत नहीं होती। उसकी तालीम व तरबियत में कोई ना कोई नुक्स रह जाता है। लिहाजा जुर्म और बदी करने वाला फ़र्द असल में काबिल रहम मखलूक है। वो जानता ही नहीं है कि उसके मफादात क्या हैं और उसके साथियों के मफादात क्या हैं। इसलिए अगर कोई मुजरिम पागल है तो सज़ा देने के बजाय उसके पागलपन का इलाज करवाना चाहिए। वो बेइल्म है तो उसको इल्म देना चाहिए। हमें ये भी पता चलता है कि इखलाकी बीमारियों की तरह जिस्मानी बीमारियां भी जहालत से ही पैदा होती हैं। अजीम यूनानी मुफक्किर एपिक्यूरस ने क्या खूब कहा था कि जीने का मकसद ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाना है, मगर ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए हमको उसे भी समझना पड़ता है। हम ज़िंदगी को ना जाने तो उससे लुत्फ़ क्या खाक उठाएंगे। हमको चाहिए कि गर्दो पेश की दुनिया को समझें और उसके बाशिंदों की फितरत का फ़हम हासिल करें। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहिए कि हमको ये दरियाफ्त करना चाहिए कि हम कौन हैं और हम क्यों वैसे हैं जैसे कि हम हैं। ये एपिक्यूरस का कहना था। दूसरी तरफ अजीम रोमन शहंशाह मार्क्यूस ऑरेलियस, जो कि फ़लसफ़ी शहंशाह था, कहता है कि इंसानी हिमाकत की रिम्स तो यह है कि वो अपनी नातवानी और बेवक्ती के बावजूद शान व शौकत और अज़मत की आरज़ू दिल में परवान चढ़ाता है, मगर वो माजी के हीरो, जर्नेल और शहंशाह अब कहाँ हैं? वो सब भुला दिए गए हैं। सब चीज़ें फ़ना हो जाती हैं। वो बोसीदा किस्से कहानियाँ बन जाती हैं जिनको आखिरकार कोई भी याद नहीं रखता। वो तो बस भुला दी जाती हैं। रोम की हकीकत भी और क्या है? किसी सल्तनत की अज़मत और तमतराक भी असल में गपबाजों के किस्से के सिवा क्या है, जिनको आसार कदीमा के माहिरीन खंडरात में टटोलते हैं। क्या ये सच नहीं है कि हमारी तारीख़ के अजीम, नामवर और बाइख्तियारों की शान व शौकत, रोब व जलाल, इक़्तिदार व ताज की सारी कहानियाँ आज बोसीदा हो गई हैं, जिन्हें आज 3 डब्बे वाला भी नहीं पूछता है।
کیا ان کے سارے قصے آج کوڑے دان میں پڑے گل سڑ نہیں رہے ہیں؟ آج کی نسل کو وہ یاد تک نہیں ہے، ان کی قبروں پر اب کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے، وہ سب کے سب بھلا دیے گئے ہیں۔ کچھ پاکستانی گپ باز انہیں آج بھی دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر بار انہیں ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ان کی کھوکھلی، جھوٹی، مصنوعی، بوسیدہ کہانیوں میں آج کسی کو بھی ذرہ برابر کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ سب ماضی کے مزار بن چکے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم آج کے موجودہ حکمرانوں، با اختیاروں کی جھوٹی شان و شوکت، مصنوعی رعب و جلال، تخت و تاج کے قصے اور کہانیاں سنتے اور دیکھتے ہیں تو بے اختیار ان پر ترس آ جاتا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب اصل میں قابل رحم ہیں۔ وہ زندگی کے اصل معنوں، مقصد اور مطلب سے نابلد ہیں۔ وہ اپنی جہالت کو روشنی سمجھے بیٹھے ہیں، اصل میں وہ سب مریض ہیں، ایسے مریض جنہیں اپنے مرض کا ہی علم نہیں ہے، ایسے مریض جنہیں اپنے جیسے انسانوں کا حق، اختیار، ان کی روٹی سلب کر کے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ وہ عیش و عشرت، جاہ و جلات، محلات، زمینوں اور جاگیروں، پرمٹوں کو زندگی کا مقصد اور مطلب سمجھ بیٹھے ہیں۔ بظاہر تو وہ بڑے طاقتور، بہادر نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں بھی وہ بھی کمزور انسانوں کی طرح ہیں۔ خلیل جبران اپنی کتاب A Tear and a Smile میں لکھتے ہیں، رات کی گہری خاموشی میں فرشتہ اجل خداوند کے حضور سے زمین کی طرف اترتا ہے۔ شہر پر منڈلاتے ہوئے وہ گھروں پر ایک طاہرانہ نگاہ دوڑاتا ہے اور خوابوں کے دوش پر اڑتی ہوئی روحوں کی پرواز پر ایک طاہرانہ نگاہ دوڑاتا ہے اور نیند کے مزے لوٹتے فانی انسانوں کو دیکھتا ہے۔ بالآخر وہ ایک عالیشان محل میں آن پہنچتا ہے، مقفل دروازوں کو بغیر چھیڑے عبور کرتے ہوئے وہ ایک امیر آدمی کے سرہانے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی پیشانی پر موت کے سرد ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی نیند میں ڈوبا ہوا شخص دہشت کے عالم میں اپنی آنکھیں کھول دیتا ہے، اور جب اس نے اپنے سرہانے پر اس کو دیکھا تو وہ خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ بولا، دفع ہو جاؤ میرے ڈراونے خواب، میرا پیچھا چھوڑ دو، اے بھیانک بھوت، کون ہو تم اور اس جگہ پر گھس کیسے آئے ہو؟ کیا چاہیے تمہیں؟ میرے گھر سے فوراً نکل جاؤ، میں اس گھر کا مالک ہوں اور میں اپنے غلاموں اور محافظوں کو بلا لوں گا اور انہیں تمہیں مارنے کا حکم دے دوں گا۔ فرشتہ اجل نرم لیکن گرجدار آواز میں بولا، میں موت کا فرشتہ ہوں، اٹھو اور چلو میرے ساتھ۔ وہ شخص بولا،
کیا چاہتے ہو تم؟ ابھی تک جب کہ میں نے اپنی دنیاوی کام دھندے ختم نہیں کیے ہیں، تم کس لیے یہاں آن دھمکے ہو؟ میرے جیسے طاقتور شخص کے پاس تم کیوں کر آئے ہو؟ اور یہاں سے جاؤ اور کسی کمزور اور لاچار شخص کے پاس چلے جاؤ اور اسے اپنے سنگ لے جاؤ۔ مجھے تمہارے خونی پنجوں اور کھوکھلے چہرے سے گھن آتی ہے، اور میری آنکھیں تمہارے پروں اور مردار جسم کو دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ خوف و اضطراب کی اسی کیفیت میں تھوڑی دیر بعد وہ پھر گڑ گڑایا، نہیں نہیں، اے مہربان موت، میری اول فول باتوں کا برا نہ ماننا کہ خوف کے عالم میں وہ سب بھی عیاں ہو جاتا ہے جس کو ہمارا دل چھپانا چاہتا ہے۔ میرے سونے چاندی کے خزانوں میں سے جو دل چاہے لے لو، یا میرے کچھ غلاموں کی روحیں قبض کر لو، پر خدا را میری جان بخش دو۔ ابھی میری زندگی میں بہت سے کام کرنے باقی ہیں۔ ابھی بہت سے لوگوں نے میرے مال و اسباب لوٹانے ہیں۔ میرے جہاز میرا سامان لے کر ابھی بندرگاہ میں نہیں اترے ہیں۔ میری بس اتنی سی خواہش ہے کہ میری جان بخش دو۔ اے موت، میرے حرم میں دنیا کی حسین ترین عورتیں ہیں، ان میں سے جو چاہے لے لو۔ میرا بس ایک ہی بیٹا ہے اور میں اسے بےحد چاہتا ہوں۔ میری جگہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ موت کا فرشتہ بولا، تم امیر نہیں بلکہ قابل رحم حد تک غریب ہو۔ والٹر، عظیم فلسفی والٹر کہتا ہے، جب تم انسانوں کو بیلوں کی طرح ہانکتے ہو تو ہر شے سے محروم ہو جاتے ہو۔ جلد یا بدیر وہ تمہیں اپنے سینگوں سے چھید ڈالیں گے، یہ والٹر کا کہنا ہے۔ میرے حکمرانوں، میرے زمینی خداؤں، تم جتنا چاہو اچھل کود لو، جتنا چاہو ہیرے جواہرات کا ذخیرہ کر لو، جتنا چاہو لوگوں سے روٹی چھین لو، لیکن جلد یا بدیر وہ دن آ ہی جانا ہے جس دن تم سب چیزوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، حتیٰ کہ زندگی سے بھی، اور پھر تمہاری ایک اجڑی اور برباد قبر کے علاوہ تمہارے پاس اور کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو گے تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔